کہ نبی جس طرح ان نیکوں کی صحبت میں رہنے والے لوگ کامیاب ہوئے اسی طرح نیک لوگوں کی صحبت میں آپ بھی اپنے آپ کو جمایا. نیک اگرچہ دنیا کے اعتبار سے ان کی حیثیت نظر نہیں آئے گی لیکن اللہ کے ہاں ان کی حیثیت ہے کیونکہ ان کے دل اور ان کی زبان میں اللہ بستا ہے. اور آپ کے سامنے وہ بات آتی ہے. شان نزول بھی یہی تھا. عیینہ بن حسن فزاری مکے کا بہت بڑا رئیس، سیاسی طور پر بڈیرا تھا اور زبان بھی اس کی اکھڑ مزاج تھی، جیسے بعض لوگوں تلخ مزاج ہوتے ہیں. مال بھی اللہ نے دیا ہوا تھا. یہ ایک دفعہ اپنے نوکر چاکروں کے ساتھ جس طرح بڑے کے ساتھ 2-4 چمچے کے ساتھ ہوتے ہوئے آیا. آگے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما گئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نبی کا عظیم صحابی حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ عنہ. سلیمان فارسی بڑی دین کی طلب رکھنے والا عظیم انسان تھا. 150 سال اس کی عمر تھی جب اس کو اللہ نے کلمہ نصیب کیا. 150 سال کی معمولی عمر نہیں. آدمی کا کیا حال ہوگا، چلنا کیسا ہوگا، جسم کیسا ہوگا. آج تو ماشاءاللہ کچھ ہمارے پرانے لوگ تھوڑے سے پھر بھی ٹھیک تھے. آج کے دور میں تو 40 سال کے بعد بوڑھا نظر آتا ہے، 60 سال کے بعد تو گیا فارغ ہو گیا ہے مکمل. اور اس امت کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کی مدت تقریباً نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 اور 80 کے درمیان میں ہے. بہت کم 60 سے نیچے چلے جاتے ہیں، کچھ 60 سے آگے 80 سے آگے چلے جاتے ہیں، وغیرہ اوسط عمر اس کی یہی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں آتا ہے یہ 150 سال کا آدمی تھا اور چلا تھا یہ ایران سے. کبھی ایک عیسائی کے پاس، کبھی یہودی عالم کے پاس، کبھی عیسائی کے پاس ان کی کتابیں پڑھتا کہ فلاح اللہ نے کہاں رکھی ہوئی ہے، میں اللہ کی پہچان کرنا چاہتا ہوں. بہرحال جس کی کتابیں پڑھتا آخر میں وہ کہہ دیتے ہیں بھائی ہمارا دین بدل چکا ہے، اس میں کامیابی نہیں ہے. کہاں کامیابی کہ نبی آخر الزمان کے حالات نظر آتے ہیں، ہو سکتا وہ آ جائے گا، اس کی اتباع کرنا کامیابی وہاں ہو. اب یہ سر لوگوں سے پوچھتا وہ نبی آخر الزمان کی کیا اعلان ہے میں پہچانوں. وہ کتابوں میں لکھا ہوتا تھا نبی آخر الزمان کا یہ نام ہے، یہ علاقہ ہوگا، یہ ہجرت ہوگی، یہ ہوگا. یہ اس علامتوں کے تحت ایران سے چلتے چلتے مدینہ منورہ پہنچ چکا تھا. اور راستے میں جیسے اغوا کرنے والوں نے اغوا کر کے اس کو بیچ بھی دیا تھا. اغوا کیا قافلے والوں نے، جا کر ایک بندے کے اوپر بیچ دیا، یہ ہمارا غلام ہے، اتنے کا بیچتے ہیں، پیسے لے لیے، اس کو غلام بنا کر اگلے کو پھر حوالے کر دیا. پتہ ہی نہیں چلا، جیسے ہوتا رہتے ہیں لوگ بیچتے ہیں. یہ بیچارہ مدینہ میں بکا ہوا غلام بنا ہوا تھا. اچانک ادھر اللہ کے نبی کی آمد مدینہ میں آ گئی. مکہ سے ہجرت کر کے نبی مدینہ پہنچے اور یہ ایک کھجور کو 150 سال کا بوڑھا بابا جی کھجور پہ چڑھا ہوا ٹیریاں کاٹ رہا تھا. نیچے مالک بیٹھا ہوا تھا فرحان یہودی اور یہ ٹیک لگائے ہوئے بیٹھا ہوا نیچے. اور ادھر سے شور آج بچے شور کر رہے ہیں، بوڑھے شور کر رہے ہیں. طلال بدر علینا من سمیت الوداع کہ وہ وداعی پہاڑی سے ایک چور میں گزار ہو گیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے گزار دیے تھے چمکتا ہوا چہرہ. اس نے شور سنی، کہا کیا بات ہے، کہا جا محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ گئے. یہ فٹوفٹ کھجور سے نیچے اترا. مالک نے کہا بھائی کدھر کیوں اتر گئے؟ میں نے تو نہیں کہا تھا، کام کرنا تھا. کہنے لگا جی یہ لوگ شور کر رہے ہیں، کہتے نبی آخر الزمان آیا ہے اور یہ بڑی ساتوں والا آدمی ہے، میں اس کو دیکھنے کے لیے لوگوں کی شور کی وجہ سے اس کو دیکھتا ہوں. مالک نے زور سے 2 چانٹے مارے، واپس چڑھ. بیچارہ غلام ہوتا ہے. یہ وہ آدمی تھا. اس وقت تو ایسے ہی ہوا تھا اور بعد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو موقع پا کر اس نے جا کر دیکھا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ لیا تھا. یہ واقعہ سچا پیغمبر اور تورات میں پڑھا ہوا تھا، انجیل میں پڑھا ہوا تھا، کلمہ پڑھ لیا تھا. غلام بابا جی یہ وہ سچا انسان تھا. اور اسی کے لیے اب یہ غلام ہے بیچارے کا بدن بھی اپنا نہیں ہے، مال کہاں ہے. تو اس نے اپنے آقا کو کہہ دیا مجھے آزاد کر دو، میں آزاد رہ کر اللہ کے نبی کا دین سیکھنا چاہتا ہوں. بس غلامی کی زندگی میں تو دین نہیں سیکھا جاتا ہے. اس کی سڑک تھی. غلام یہودی بڑے ظالم ہوتے ہیں، غریب کو
غربت سے یہ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. جیسے آج کل آپ دیکھ رہے ہیں ان کا طریقہ پرانا واردات یہی ہوتی ہے, مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھاؤ. اور اللہ معاف فرما, ان کے طریقے دیکھ دیکھ کر مسلمانوں کا آج کل یہ حال ہو گیا ہے. مجبور کی مجبوری سے فائدہ اٹھایا جاتا ہے, حالانکہ یہ ناجائز ہوتا ہے. مجبور کے ساتھ تعاون کرنا چاہیے, ہمارا اسلام کہتا ہے. بہرحال اس کی تفصیلات ہے اپنی جگہ. تو اس کو بھی یہودی عالم نے یہ کہہ دیا ہے کہ ٹھیک ہے میں آپ کو آزاد کرتا ہوں, لیکن کتاب دو دو, بدلے کتاب, مقابلے میں اتنا مال دے دو بدلے کتاب. وہ کیا جی 80 اوقیہ سونا دے. 80 اوقیہ سونا پورا کرنا مشکل تھا, اور 100 کھجوروں کا باغ لگا کر اور پھل ان پر آ جائے, مجھے تیار کر کے 100 کھجوروں کا باغ دے دے, پھل اس پر لگ جائے, پھر تیری چھٹی. اور کھجور پھل دیتی ہے انسانوں کے ساتھ. انسان جوان ہوتا ہے 20-25 سال کے بعد جا کر پھل دیتا ہے, بچے اس کے ہوتے ہیں. زیادہ زیادہ بہت کم ہو گیا, 14-15 سالوں کے بعد جس کی شادی ہوگی تو نہیں کوئی کوئی بچہ ہو ہی جاتا ہے. بہرحال اتنا سال لگتا ہے. کھجور اور انسان ایک جیسے ہیں. کھجور انسان ہی کی مٹی سے بنی ہے. آدم علیہ السلام کی باقی بچی ہوئی مٹی سے کھجور بنی ہے. اب کھجور لگا وہ 15 سال تک پھل ہی نہیں دیتی ہے, بالیں بھی نہیں ہوتی ہے. اور بابا جی 150 سال کا کھجوروں کا باغ لگے گا, پھل دے گا, پھر اس کو چھٹی, پتہ نہیں مر ہی جائے گا, فوت ہو جائے گا. بڑا پریشان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے آ گیا, بڑا افسردہ سا تھا, ٹائم نکال کر گیا نماز کو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا سلمان آج بڑے پریشان ہو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا, عرض کرنے لگا یا رسول اللہ, دین سیکھنے کے لیے آزادی مانگی تھی, بدلے کتابت میرے اوپر اتنا لگا دیا ہے, اب تو میرا آزادی ناممکن, تو میں اللہ کے سچے دین سے محروم ہو گیا ہوں, اس لیے پریشان ہوں. اللہ رب العالمین ان کے اوپر کروڑوں رحمت نازل فرمائے. ان لوگوں نے دین کے لیے سب کچھ وقف کیا, ہم تھوڑا سا وقت دین کو نہیں دے سکتے, سارا کوئی وقف کرنا دور کی بات ہے. اس لیے کوشش کرنی چاہیے اس دین کے ساتھ تھوڑا تھوڑا جوڑنے کی. اللہ ہم سب کو توفیق نصیب فرمائے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا پریشان نہ ہو, اس کے دل میں اخلاص تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا میں بدلے کتابت کو منظور کرتا ہوں. یا رسول اللہ بہت مہنگی بدلے کتابت ہے, یہ ناممکن سی بات کی ظالم نے, اس کو پتہ تھا ایسے ہوگا نہیں, یہ چھوٹے گئی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس رب کے دین کو تو نے قبول کیا اس کے آگے کوئی ناممکن نہیں ہے. وہ رب تو ہے نا, جس کے دین کے لیے تو آزاد ہو کر دین سیکھنا چاہتا, اللہ غیب سے مدد کرے گا, تو اللہ کے آگے ناممکن کہاں ہے, سب ممکن ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا, حضرت سلیمان کی آنسو آ گئے. میں مانتا ہوں اس رب کو کہ اس کے دین میں عظمت ہے, اور اس کے دین کے ساتھ جڑنے والوں کو وہ ذلیل نہیں کرتا ہے. میں مانتا ہوں اس بات کو. اب چپ کر کے بیٹھا ہوا اپنے من میں بیچارہ اللہ کا کرنا, ادھر سے ایک صاحب چھوٹا سا سونا لے کر آ گیا. یا رسول اللہ یہ غریب صحابہ کرام کو میں صدقہ کرتا ہوں, یہ آپ تقسیم کر دینا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بھائی سلیمان فارسی کہاں ہے؟ آیا بوڑھا بابا جی اٹھا کونے سے, طلبا بیٹھے پڑھ رہے تھے صحابہ. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا یہ سونا لے لو, جا کر اپنے آقا کو دے دو کہ یہ سونا تو لو نا. چھوٹا سا سونا, یا رسول اللہ 40 روپیے اور یہ سونا. فرمایا جا کر دے تو صحیح, دینا تیرا کام ہے, باقی وہ پروردگار کا اپنا نظام ہے. جب جا کر اس نے دیا, کہا یہ سونا لے لو, اور اس نے کہا یہ ماپو. اللہ کا کرنا وہ ماپا, جس وقت تولا وہ 40 روپیے نکل گیا. تولتے تولتے کہا کر یہ مدد اللہ کی کیسی آتی ہے دین کے ساتھ. آدمی دین کے ساتھ آئے سے اس کے کارخانوں میں کمی نہیں ہے. مالک حیران کہ 40 روپیہ تو سونا پورا کرنا مشکل تھا, کیوں کیسے پورا کر دیا ہے. لے کر تھوڑا سا گیا, بھائی تراوی دا آپ نے سونا تو اللہ کے نبی کے حکم پر پوری اتباع کی, تولنے لگا 40 روپیہ نکلے. ایک مسئلہ تو فارغ ہو گیا. لیکن بھائی 100 کھجوروں کا باغ کیسے لگایا جائے؟ واپس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آیا, عرض کیا یا رسول اللہ 100 کھجوروں کا باغ تو بڑا مشکل ہے, میری زندگی تو ختم ہونے والی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا وہ بھی کرتے تھے. صبح نماز کے بعد نبی نے درس دیا, صحابہ کرام پڑھایا. 10-11 بجے کے جیسے اندازے کے مطابق فارغ ہوئے پڑھا کر. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سلیمان فارسی کہاں ہے, آؤ چلتے ہیں. صحابہ کے ساتھ چلے گئے. نرسری سے جا کر چھوٹے چھوٹے پودے لیے, جو نرسری کے پودے ہوتے ہیں, 100
100 पौधा लिया, कहा वो मालिक को बुला, कहाँ लगाना चाहता है बाग? मैं लगाता हूँ, मोहम्मद लगाता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। जाकर उसने बाग दिखाया, ये मेरा बाग है, लगा बाग। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो नर्सरी के छोटे छोटे पौधे लेकर अपने दस्त मुबारक से पौधे लगा दिए, 100 खजूरें लगा दी। लगा रहे थे, बाकी सहाबा साथ खड़े थे। एक पौधा उमर बिन हत्ताब भी साथ खड़े, कहा चलो अल्लाह का नबी लगाता है, एक पौधा मैं भी लगा देता हूँ। एक उन्होंने लगा दिया, बाकी सारे सहाबा देख रहे थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लगाए। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लगा कर आ गए कि मालिक को कह देना बाग लग गया इंशाअल्लाह। दूसरे दिन, तीसरे दिन गए, चौथे दिन बाग देखते हैं, या रसूल अल्लाह अभी तो लगाया। था कोई बात नहीं है, जिस दीन के लिए तूने कुर्बानी दी, दीन वाला इंशाअल्लाह कामयाबी के फैसले करेगा। जाकर बाग देखा, बाग के बड़े बड़े दरख्त और उनके ऊपर फल निकला हुआ। जो खजूर 15-20 साल के बाद फल देती है, आज 3-4 दिनों के बाद फल, और बड़े बड़े दरख्त। एक खजूर छोटी सी है, इंसानी